بہت ہی کمال کی بات کی ہے، سنیں ذرا غور سے۔ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا، جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے، کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ، اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی، لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو، اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، انہوں نے اسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے۔ ہاں، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو۔ اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا۔ حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود، جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے۔ میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی۔ آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو، ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی نہیں۔ دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے، اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے۔ اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں۔ پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے۔ بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی۔ اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں،
सांप की मादा के? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर ये नेचुरल होता तो सांप की जो बच्चे जब वो जनती है तो उसकी ममता कहां चली जाती है उस वक्त? आप कह सकते हो तो जहरीला जानवर है सांप, तो उसकी नेचर ही यही है कि वो मोहब्बत ही ना करे किसी से। मछलियों को देख लो आप, मैंने तो एक्वेरियम में मछलियां बहुत पाली हैं। मछलियां तो जहरीली नहीं होती, कितनी पोलाइट सी मखलूक है मछली, फिश, आराम से यूं 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 तैर रही होगी। मछलियां जब अंडे देती हैं, पहले तो अंडे खा जाती हैं वो, अंडे जो बचते हैं उससे छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं, फिर उनको भी खाती हैं वो। मां खुद अपने बच्चों को खाती है। जो बच्चा बच निकलने में कामयाब वो जी लेता है, वरना अक्सर बच्चे मां बोलो खा जाती। और भी मखलूक है ऐसी, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें मां बच्चा जन के खा जाती है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें मां की बच्चे से मोहब्बत होती है, और कुछ ऐसे बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे इतनी ज्यादा मां बच्चे से मोहब्बत करती है कि अपनी जान दे देती है, बच्चे को बचा लेती है। तो इससे पता चलता है भाई ये खुद बखुद नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। फितरत ने हर मां में उसकी जो है ना एक खास तरीके से मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। किसी में मोहब्बत ज्यादा डाल दी है, किसी में कम डाल दी है, किसी में बिल्कुल भी नहीं डाली, और किसी में नफरत डाल दी है, और किसी में बहुत ज्यादा नफरत डाल दी है। तो ये मां की मोहब्बत को हम नेचुरल कहते हैं, ये अपनी जबान में कहते हैं, वरना नेचुरल असल में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब खुदा का पैदा करता है। अब जब आप देखते हो ना कि कौन से जानवर हैं जिनके मां के दिल में, अच्छा कुछ जानवर ऐसे हैं कि मां तो मोहब्बत करती है, बाप नहीं मोहब्बत करता बच्चों से। जैसे अक्सर जानवरों में बाप के दिल में कोई मोहब्बत होती है बच्चों से। भाई बकरी अपने बच्चे को पालती है, बकरा पालता है जिसके बच्चे हैं? मुझे लग रहा है आप लोग के यहां पालता है, मुझे चुप बैठे हैं। बकरी बच्चे को पालती है, बकरा नहीं पालता। गधी गधे को पालती है, गधा नहीं पालता। उसको कोई होश ही नहीं है कि मेरा बच्चा है या पड़ोसियों का बच्चा है, उससे कोई फर्क नहीं। मछलियों में क्या होता है, बच्चे पैदा हुए मछलियां खाना शुरू कर देती है, लेकिन बाज मछलियां ऐसी हैं इतनी मोहब्बत के जो पेयर है ना, मां भी पालती है और उस मछली का बाप भी पालता है। तो अगर ये खुद बखुद हो रहा होता ना तो इसमें इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट ना होती। अब साइंसदानों ने जब गौर किया ना कि कौन सी जानवर ऐसा है जिसकी मां में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में मां और बाप दोनों में है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं है, तो देखा कि जिन जानवरों का ग्रोथ रेशो बहुत कम है और वो बहुत कम है, उनमें मां की ममता बहुत ज्यादा। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेशो भी कम है और उनमें बच्चों के मरने के चांसेस एनवायरनमेंट और माहौल की वजह से बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें मां की और बाप की ममता ज्यादा नहीं बल्कि बहुत से भी ज्यादा है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेशो भी कम और वो तूफानी हवाओं में पैदा होते हैं और बेतहाशा उनको तूफान झीलने पड़ते हैं, तो उनमें सिर्फ मां और बाप की मोहब्बत नहीं, पूरे खानदान की मोहब्बत डाली हुई है, सारा खानदान मिलकर बच्चे को पालता है। ये जो पेंगुइन है, आप इसकी